بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے ایک ایسی بات کہی کہ ایک باہمیت باپ کی حیثیت سے مجھے اس کو وہیں قتل کر دینا چاہیے تھا، مگر میں بزدل نالی کا کیڑا یہ بھی نہ کر سکا، صرف تل ملا کر رہ گیا اور آج تک اپنے آپ کو کوس رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس سوال سے میرا مقصد آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنا نہیں ہے، بلکہ میں نصیر نواز کی تصویر اپنے ذہن میں بالکل واضح کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتا رہا، پھر سرگوشی سے ذرا ہی بلند آواز میں بولا۔ وہ مجھے سمجھانے لگا، بڑے میاں یہ کیا شرافت، عزت اور تقدس کے فرسودہ چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اگر بیٹی کی شادی کرنا تمہارے خیال میں بہت ہی ضروری ہے اور اس کے لیے 1,00,000 روپے حاصل کرنا بھی ضروری ہے تو میں ایک آسان سی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک بہت بڑا سیٹھ جاننے والا ہے، ایک ہفتے کے لیے بیٹی کو اس کے پاس بھیج دو۔ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، خوب صورت لڑکی ہے۔ سیٹھ ایسی لڑکیوں کا قدردان ہے، رنڈوا ہے، اپنے عالیشان بنگلے میں تنہا رہتا ہے۔ سارا بہت عیش و عشرت سے 8-10 دن اس کے گھر مہمان رہے گی اور خاموشی سے 1,00,000 روپیہ لے کر واپس آ جائے گی، کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا۔ فوراً ہی دھوم دھام سے اس کی شادی کر دینا، کیا فرق پڑے گا؟ اس نے یہ سب کچھ کہا اور میں نے سن لیا۔ سارا روند سی گئی، غیر ارادی طور پر میرا سر جھک گیا۔ وہ ایک لمحے کے بعد پھنسی سی آواز میں بولا، میں نے کئی ایسی کہانیاں لکھی ہیں جن میں لڑکیوں کے باپ یا پھر فلم کے ہیرو اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویلن کو قتل کر دیتے ہیں، گنڈاسے سے ٹکڑے کر دیتے ہیں، لاٹھیوں سے اس کا کچومر نکال دیتے ہیں، گولیوں سے اس کا جسم چھلنی کر دیتے ہیں، لیکن میں ایک تمانچہ بھی رسید نہ کر سکا۔ آپ نے دیکھا فلمی یا کتابی کہانی حقیقی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ غم و غصے کا سانپ میرے اندر کنڈلی مارے بیٹھا ہے اور اندر ہی اندر بس گول رہا ہے، نس نس میں زہر پھیل چکا ہے، مگر شاید ابھی اس میں اتنی قوت نہیں کہ یہ کسی اور کو مار سکے۔ فی الحال تو یہ صرف مجھے دھیرے دھیرے ہلاک کر رہا ہے۔ سارا کی معصوم اور افسردہ صورت میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ اگر یہ بات اسے معلوم ہو جاتی تو اسے نہ جانے کتنا صدمہ پہنچتا، کتنی تذلیل کا احساس ہوتا۔ میں نے نیچی آواز میں پوچھا، آپ نے غصے میں یا کسی جذباتی کیفیت میں اپنی سارا سے ان باتوں کا تذکرہ نہیں کیا؟ توبہ کیجئے صاحب، وہ طویل سانس لے کر بولا۔ ایسی ذلت کی کہانی اسے کیوں کر سنا سکتا تھا؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میری بیوی اور بیٹی کو تو یہ بھی علم نہیں کہ میں کوئی فلمی کہانیاں لکھ کر دیتا ہوں یا اس سے میرا کوئی تعلق ہے۔ یہی سمجھتی ہیں کہ میں ایک معمولی معاوضے پر مختلف اداروں کے لیے اسکرپٹس کی توسیع کا کام کرتا ہوں۔ برسوں گزر گئے مگر میں نے کامیابی سے اس معاملے کو راز رکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ نے اچھا ہی کیا ہے، قدرے طمانیت سے کہا۔ میری بیوی کی تو حالت ہی ایسی نہیں کہ اسے کوئی اشتعال انگیز بات سنائی جا سکے۔ بیٹی کو بھی میں خوشخبری تو سنا نہیں سکا، اس لیے کوئی بری خبر بھی اسے سنانے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ میں باہر کی باتیں باہر ہی رکھتا ہوں۔ انہیں بتائے بغیر ایک پرانے شناسا سے ملنے کا ارادہ لے کر ٹاؤن گیا تھا۔ کبھی وہ بھی میری ہی طرح مفلس تھے اور خاصی گہری شناسائی تھی، پھر رفتہ رفتہ قسمت ان پر مہربان ہو گئی۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار پھیلتا چلا گیا اور اسی رفتار سے دور ہوتے گئے حتیٰ کہ گارڈن ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں پہنچ گئے۔ بہت مدت سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ایک آدھ مرتبہ سرے راہ ملے بھی تو انہوں نے بڑی مشکل سے پہچانا۔ پھر بھی میں ایک موہوم سی امید کے سہارے ان کے پاس چلا گیا تھا کہ شاید وہ بھولے بسرے پرانے تعلق کے حوالے سے میری کچھ مدد کر دیں، لیکن وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم بھی پرانے وقتوں سے مجھے جانتی ہیں، وہ گھر پر تھیں۔ انہوں نے اتنی زحمت ضرور کی کہ گیٹ تک آ گئیں، لیکن انہوں نے مجھے اندر بلانا گوارا نہیں کیا۔ گیٹ پر سے ہی یہ بتا کر رخصت کر دیا کہ صاحب ملک سے باہر گئے ہیں۔ وہیں سے الٹے قدموں واپس آ رہا تھا جب آپ نے مجھے لفٹ دی۔ دنیا اسی کا نام ہے سجاد صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے کا کپ خالی کر کے تپائی پر رکھ دیا۔ اچھا یہ بتائیے، جہاں آپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کو امید ہے کہ وہ وہاں خوش رہے گی؟ مستقبل کے بارے میں تو یقین سے
تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، خصوصاً انسان تو ایسی ناقابل اعتبار مخلوق ہے، اس کے بارے میں تو کہا ہی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب کس کا رویہ کیا ہو جائے۔ بہرحال مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ اگر ان لوگوں کے مطالبات پورے ہو جائیں تو وہ لڑکی کی قدر کریں گے۔ سارا خود بھی بڑی صابر لڑکی ہے، وہ ان کے قریب رہے گی تو انہیں اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ سارا کے سامنے کوئی چوائس نہیں ہے، لڑکی نوخیز ہو، اس کے سامنے رشتوں کی بہتات ہو، تب تو 100 باتیں سوچی جا سکتی ہیں۔ ایک سماجی ضرورت ہے، وہ پوری تو کرنی ہے، اور شادی تو کہیں بھی کی جائے۔ بہرحال ایک جوا ہے، آپ خوشیاں جیت بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں، رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ درست کہا آپ نے۔ میں نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میری بات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بولا، میں شادی شدہ نہیں ہوں، پھر بھی آپ کی بات کو بہرحال بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کوٹ کی جیب سے چیک بک اور قلم نکال کر ایک چیک لکھنے لگا۔ سجاد سمجھا کہ بیٹھے بٹھائے مجھے کوئی دفتری کام یاد آ گیا ہے اور میں اسی سلسلے میں چیک لکھنے لگا ہوں، لیکن جب میں نے چیک کاٹ کر اس کی طرف بڑھایا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ کیا؟ یہ 1.25 لاکھ کا چیک ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے لڑکے والوں کے مطالبات کے علاوہ شادی کے دیگر اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے۔ آپ اطمینان سے شادی کی تیاری کریں اور باقی تمام باتوں کو بھول جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نصیر نواز سے اگر ملاقات ہو تو تھوڑا سا کھنچاؤ ضرور رکھیں، لیکن ہماری اس ملاقات کا یا اس چیک وغیرہ کا کوئی ذکر نہ کریں۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر چیک لے کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، پھر وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، سر آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں احساسات کو مجروح کرنے والے مذاق ہرگز پسند نہیں کرتا۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چند دن بعد آپ مجھ سے رابطہ قائم کیجئے گا، ہم وقت نکال کر کے چند ضروری باتیں کریں گے۔ سر مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ متوحش سے لہجے میں بولا، قدرت بڑے عجیب انداز میں انسان سے کام لیتی ہے اور بڑے ناقابل یقین انداز میں بعض لوگوں کے مسائل حل کر دیتی ہے۔ آپ اس سلسلے میں اب ذہن نہ کھپائیں اور ایک مسئلے میں میری بھی تھوڑی سی مدد کریں، یہ بھی خدمت خلق ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے جیب سے رخشندہ عرف بیبی نشاد کی ایک تصویر نکالی اور سجاد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی نصیر نواز سے بہت ملاقاتیں رہی ہیں، آپ نے کبھی اس لڑکی کو تو اس کے پاس نہیں دیکھا؟ اس نے تصویر میرے ہاتھ سے لے کر ایک نظر دیکھی، چونک کر بولا، یہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کی تو مجھے تلاش ہے، صرف ایک بار مجھے ملی اور حیران کر گئی۔ کیا آپ اس کے متعلق جانتے ہیں؟ کچھ عطا پتہ معلوم ہے اس کا؟ افسوس مجھے تو اس کی نام بھی نہیں معلوم۔ مجھے اس کا اشتیاق دیکھ کر قدرے حیرانی ہوئی۔ میں نے تعصب سے کہا، جی ہاں عطا پتہ تو معلوم ہے، لیکن افسوس کہ وہاں کوئی اس سے ملنے نہیں جا سکتا اور نہ ہی اب یہ کسی سے ملنے آ سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ گویا اس مفہوم کو قبول کرنا نہیں چاہتا تھا جو میں نے اس تک پہنچانا چاہا تھا۔ کیا آپ نے اخبار میں اس کے قتل کی خبر نہیں پڑھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اخبار باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، کبھی کبھار کسی چائے خانے وغیرہ میں سامنے رکھا ہوا نظر آ جائے تو پڑھ لیتا ہوں، روانی میں بولا۔ پھر یکدم جیسے اسے جھٹکا سا لگا، اصل لفظ اس کا ذہن ذرا تاخیر سے گیا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ قتل؟ اس کے حلق سے سرسراتی سی آواز نکلی۔ جی ہاں، اسے چند دن قبل بڑے پراسرار سے انداز میں قتل کر دیا گیا ہے۔ یوں تو ہر قاتل ہی شفاق ہوتا ہے، لیکن اس کے قتل میں کچھ زیادہ ہی شکی القلبی کا مظاہرہ کیا گیا، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ بہرحال اگر آپ اس کا نام نہیں جانتے تھے تب تو شاید اخبار میں اس کے قتل کی خبر دیکھ کر بھی اس بارے میں نہ جان پائے، کیونکہ خبر کے ساتھ اس کی لاش کی چھوٹی سی تصویر چھپی تھی جو اس کے زندہ سراپا سے بہت مختلف تھی۔ اوہ تو بیچاری ماری ہی گئی، وہ بڑبڑایا۔ اس کے کندھوں کی درماندگی یکلخت بڑھ گئی۔ بوڑھا تو وہ تھا ہی، لیکن اب لبے گور نظر آنے لگا۔ چند لمحے بعد اسے اپنا مسئلہ حل ہو جانے پر جو خوشی حاصل ہوئی تھی شاید وہ اسے بھی بھول گیا۔ سر جھکائے گمسم بیٹھا رہا، کسی گہری سوچ میں تھا۔ آخر کار میں نے کہا، آپ کو اس کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے بلا کم و کاست مجھے بتا دیجئے۔ اس لڑکی سے اپنی ہمدردی ثابت کرنے کا اب یہی ایک طریقہ ہے۔ کیسی معصوم پرعزم اور باحوصلہ نظر آتی تھی، کسی کے دل کا ٹکڑا ہوگی میری سارا کی طرح۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا، ایک ٹک اس تصویر کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا جو میں نے اسے دی تھی۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر
سر اٹھاتے ہوئے بولا، بہت عجیب انداز میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، غالباً یہ 12-13 دن پہلے کی بات ہے۔ میں ایک اشد ضرورت کے تحت نصیر نواز سے ملنے کے اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا، میرے ہاں بھی وہ 2-3 مرتبہ ہی آیا تھا۔ زیادہ تر میں اسے فون پر ملاقات طے کرتا تھا اور ہم کسی بھی ایسی دور افتادہ جگہ پر ملتے تھے جہاں دونوں ہی کے کسی شناسا کے ملنے کا امکان نہ ہو۔ حالانکہ میں تو مکمل طور پر اس کی مٹھی میں ہی تھا، اس کے حکم کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ بہت محتاط رہتا تھا، میرے ساتھ کسی بھی ایسے مقام پر دیکھے جانا پسند نہیں کرتا تھا جہاں اس کے کسی شناسا کے نظر آنے کا امکان ہو۔ لیکن اس روز ضرورت کچھ ایسی تھی کہ میں اس سے پیشگی رابطہ قائم کیے بغیر اس کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ میں جس وقت گیٹ پر پہنچا رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ نصیر کے ہاں کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں ہے، وہ تنہا ہی رہتا ہے، ایک خانسامہ اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک نوکر رکھا ہوا ہے۔ گیٹ بند تھا، لیکن آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اندر سے نصیر کسی کو چھوڑنے گیٹ تک آ رہا تھا، ساتھ ہی وہ اس کو سخت برہمی کے عالم میں ڈانٹ بھی رہا تھا۔ مجھے ابھی تک اس کے الفاظ یاد ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، جب تمہیں مجھ کو بتائے بغیر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے جب ملاقات کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے تو تمہیں اس کی خلاف ورزی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئندہ اس طرح اطلاع دیے بغیر ہرگز مت آنا۔ اپنے مسئلے کے سلسلے میں اتنا ہڑبڑانے اور بکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے لیے تم یہ بچکانہ طور طریقے چھوڑ دو۔ وہ جسے بھی ڈانٹ رہا تھا اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دی۔ میں بہت دل برداشتہ ہوا کہ یہاں تو پہلے ہی کسی کو جھاڑ پڑ رہی ہے، میرے ساتھ تو شاید اس سے بھی بدتر سلوک ہوگا۔ میں ابھی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ مجھے نصیر سے ملنا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے کہ اچانک گیٹ کھل گیا اور ایک چادر لپیٹے ایک لڑکی نے باہر قدم رکھا۔ وہ یہی لڑکی تھی، نصیر نواز کے خوف اور کچھ اپنی عادت کے مطابق میں نے اس کی طرف زیادہ غور سے نہیں دیکھا، تاہم ایک نظر دیکھ کر اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی تھی۔ اس وقت بہت غصے میں نظر آتی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک لمحے کے لیے کھلے گیٹ سے روشنی پڑی تھی اور مجھے وہ لال ببوکا نظر آیا تھا۔ بہرحال یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، میں گو کے نصیر کے گھر 2-1 مرتبہ ہی گیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا وہاں لڑکیوں اور عورتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ایک کامیاب فلمی مصنف کے ہاں ان کی آمد و رفت کوئی ایسی تعجب خیز بھی نہیں تھی۔ اسی لمحے نصیر نواز کی نظر مجھ پر پڑی اور بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا، ارے تمہیں بھی آج ہی مرنا تھا۔ لڑکی نے صرف 1 ثانیہ میں سرتاپا میرا جائزہ لیا اور ایک لفظ بولے بغیر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ سجاد خاموش ہو گیا۔ بس یہی ملاقات تھی، میں نے قدرے حیرت سے کہا، کیونکہ سجاد نے لڑکیوں کے بارے میں تبصرہ کچھ زیادہ کیا تھا۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں، بلا شبہ وہ میرے لیے ایک عجیب ملاقات تھی۔ وہ گویا اپنے خیالات سے چونکتے ہوئے بولا، نصیر نواز توہن و کرہن مجھے اندر لے گیا۔ اس وقت کی میری ضرورت معمولی تھی، وہ تو اس نے پوری کر دی، لیکن یہ بڑا مسئلہ اپنی جگہ برقرار چلا آ رہا تھا۔ اس رات بھی اس سے میری کسی حد تک تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے اسے جتا دیا کہ میں گمنام پس پردہ رہ کر اس کے لیے لکھتے لکھتے تنگ آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے کوئی اچھا صلہ نہیں دیا۔ چنانچہ میں اب اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ وہ میری دھمکی سے قطعاً معروب نہیں ہوا۔ اس نے کہہ دیا کہ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے متبادل بندوبست کر لیا ہے، میرا جو جی چاہے کرتا پھروں، اور اگر میں نے اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کیا تو وہ مجھے فکس اپ کر دے گا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دیر بعد میں اس کے گھر سے رخصت ہوا تو پہلے سے زیادہ دل برداشتہ اور اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھا۔ گلبرگ کی گلیوں میں نیم تاریکی تھی۔ میں رکشے کی تلاش میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ عقب سے کسی کی نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہی لڑکی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میرے برابر آ گئی۔ چادر اب اس کے گلے میں مفلر کی طرح لپٹی ہوئی تھی اور ذرا دور سے وہ لڑکی کی بجائے کوئی نوخیز تھا لڑکا نظر آ رہی تھی۔ وہ بلا تمید بولی، آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں، نصیر نواز سے آپ کا کیا چکر ہے؟ میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا، کوئی چکر نہیں ہے، میں تو کام سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ گویا مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، آپ ڈرے نہیں، مجھے اپنے دوستوں میں ہی شمار کریں، میری ذات سے آپ کو کوئی فائدہ ہی پہنچ سکتا ہے، نقصان نہیں۔ میں نے آپ کی اور نصیر نواز کی کچھ باتیں سنی ہیں، کچھ نہیں سن سکی، تاہم اتنا ضرور اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اسے کہانیاں لکھ کر دیتے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، اگر یہ منظر عام پر آ جائے تو وہ تباہ ہو سکتا ہے اور میں اسے تباہ کرنے کے در پہ ہوں۔ میں صدا کا بزدل اس کام
کامسن سی لڑکی کے لہجے سے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے شک زدہ لہجے میں پوچھا، تم نے ہماری باتیں کہاں سے سن لی؟ نصیر جب مجھے اپنے ساتھ اندر لے کر گیا تھا تو اس نے گیٹ کے اندر سے بند کر لیا تھا اور تم بھی وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، میں آج کل اس کی ٹو میں ہوں، اس لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ میں چند لمحے بعد لوٹ کر آ گئی تھی اور عقبی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ گئی تھی۔ گھر بہت اچھی طرح میرا دیکھا ہوا ہے، میں نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگ کر آپ کی باتیں سنی تھی۔ نصیر کے مکان کی دیوار خاصی اونچی تھی، لیکن اس لڑکی کے انداز و اعتبار بتاتے تھے کہ اس سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ وہ دیواریں بھی پھلانگ سکتی تھی اور شاید اونچے اونچے درختوں پر بھی چڑھ سکتی تھی۔ پھر وہ گویا میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، میں بہت ضدی لڑکی ہوں، جس کام کا تہیہ کر لیتی ہوں وہ کر کے چھوڑتی ہوں، اور اب میں نے نصیر نواز کو تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میرا خیال ہے میں اسے ضرور اس کے کرتوتوں کی سزا دے سکتی ہوں۔ ضدی وہ یقیناً تھی، اس کا لہجہ گواہی دے رہا تھا۔ جتنی زیادہ وہ بات کر رہی تھی اتنا ہی زیادہ میں اس سے خوفزدہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نصیر نواز کو تباہ کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ وہ بولی، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہے، بہرحال مناسب وقت پر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے سنبھل کر کہا، لڑکی تم ابھی کم عمر، نادان اور نا تجربے کار ہو، اپنی فکر کرو اور نصیر نواز کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور کیا کچھ کر سکتی ہو، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ نصیر نواز کون ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر کچھ گنوا چکی ہو تو اس پر صبر کر لو اور آئندہ کے لیے اپنی حفاظت کرو۔ اپنی دانست میں نے اسے درست ہی مشورہ دیا تھا۔ سخت خوفزدہ تھا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کسی معاملے ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک رکشہ نظر آ گیا اور میں لپک کر اس میں سوار ہو کر اسے وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ بعد میں مجھے بہت دنوں تک اس کا خیال آتا رہا۔ کبھی میں سوچتا کہ شاید اس طرح، اس انداز میں یکدم بھاگ کر میں نے غلطی کی ہے۔ مجھے اس سے کم از کم بات تو کرنی چاہیے تھی، اس کے عزائم کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں کچھ تفصیل جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ خواہ میں اس کا ساتھ نہ دیتا، اس کی بات نہ مانتا، لیکن کم از کم کچھ جان تو لیتا۔ مجھے اس پر رشک بھی آیا۔ وہ کم سن نادان تھی، کچھ بھی تھی، لیکن مجھ جیسے جہاندیدہ سے لاکھ درجے بہتر تھی، کیونکہ اس میں رد عمل ظاہر کرنے کا حوصلہ تو تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملی۔ میں نے نصیر نواز سے اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اور اس لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن اب آپ کی باتوں سے تو کچھ ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسے جو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ میری احتیاط بیکار ہی گئی۔ سجاد نسیم ایک سسکی سی لے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے جب آپ کو گاڑی میں بٹھایا تو نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے اس لڑکی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ حالانکہ بظاہر اس سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن میری الہامی سی قوت نے میری درست سمت میں ہی رہنمائی کی تھی۔ ارادے مثبت ہوں اور نیت میں خلوص شامل ہو تو گتھیاں خود بخود ہی سلجھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ گتھی بھی تقریباً سلجھ ہی گئی ہے۔ اب مجھے صرف چند ایک چھوٹی چھوٹی جزیات پر کام کرنا ہے۔ میں اب چلتا ہوں۔ میں اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے چھوڑنے گاڑی تک آیا اور ایک بار پھر لمبے چوڑے الفاظ میں میرا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن میں نے اسے اس موضوع پر بات کرنے سے روک دیا اور اس علاقے کے پیچ و خم کا نقشہ ذہن نشین کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔